ایران پر اسرائیلی حملے کو ایک عشرہ بیت چکا ہے۔ اس عرصے میں دنیا کو سب سے بڑا سبق یہ ملا ہے کہ وہ اسرائیل جس نے خود کو ناقابل تسخیر قرار دے رکھا تھا، خود بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت اس کے فرق سے اٹھ سکتے ہیں۔ ایران کی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے وہ امریکہ اور ان تمام مغربی ملکوں کے لیے ایک سبق ہے جو اسرائیل کو مشرقی وسطی کی سب سے بڑی طاقت سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے تھے۔ حالانکہ اسرائیل کے دفاعی نظام کی پول اسی دن کھل گئی تھی جب 20 ماہ قبل حماس نے اسرائیل پر نہایت کامیاب حملے کر کے وہاں تباہی مچائی تھی اور اس کے سینکڑوں باشندوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ حماس کے اس حملے میں اسرائیل کے 1000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل آج بھی غزہ میں اپنے یرغمالیوں کو تلاش کر رہا ہے۔ سنا تھا کہ اسرائیل نے اپنی فضاؤں میں آئرن ڈوم نصب کر کے خود کو تمام بیرونی حملوں سے محفوظ کر لیا ہے، لیکن جب ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے تابڑ توڑ حملے کیے تو یہ دفاعی نظام دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ میزائل اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے ایران سے اسرائیل تک 2000 کلومیٹر کی مسافت تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پوری کی اور اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اسرائیل مسلسل ایران کے ان مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں اس کے خیال میں جوہری ہتھیار تیار ہو رہے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے والی بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کا اصل ہدف ایران کی جوہری طاقت کو ختم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی حملے میں ایران کی جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ اس طرح ایران کو بے دست و پا کر کے اسے گھٹنوں پر لے آئے گا اور پھر وہ ایران کی اعلیٰ روحانی اور سیاسی قیادت کو ختم کر کے وہاں عراق جیسی کٹ پتلی حکومت قائم کر دے گا جو پوری طرح اسرائیل اور امریکہ کے رحم و کرم پر ہوگی۔ اس کے لیے ایران کے سابق حکمراں رضا شاہ پہلوی کے اسرائیل نواز بیٹے کی مارکیٹنگ بھی شروع کر دی گئی تھی۔ اسرائیل کا یہ بھی خیال تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایران کے باغی سڑکوں پر نکل آئیں گے اور وہ اپنے جاسوس کی مدد سے ایران کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لے گا، لیکن اسرائیل کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور اب وہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور اسرائیل کے باشندے ایرانی حملوں کے خوف سے بنکروں میں چھپ گئے ہیں۔ کئی مقامات پر بلند و بالا عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پناہ کی تلاش میں بھاگتے ہوئے بدحواس یہودیوں کے چہروں پر سینکڑوں کہانیاں گردش کر رہی ہے۔ اسرائیلی شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس قسم کی تباہی و بربادی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ دلخراش مناظر عرب اور ایرانی میڈیا نے نہیں بلکہ امریکی نیوز چینلوں CNN اور فوکس نیوز نے اپنی براہ راست رپورٹنگ میں دکھائے ہیں کہ کس طرح اسرائیلی شہروں میں اہم عمارتیں اور شہری علاقے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب مہذب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایران بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کا مجرم ہے اور اسرائیل کے شہری علاقوں میں میزائلوں کی بوچھار روک دینی چاہیے۔ یہ وہی مہذب دنیا ہے جو گزشتہ 20 مہینوں سے غزہ میں ہزاروں نہتے اور بے گناہ فلسطینیوں کی وحشیانہ ہلاکت پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ وہاں ہر روز سینکڑوں عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان دردناک موت کا شکار ہو رہے ہیں اور مغربی ممالک اس پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن جب آج ایران کی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل پر قہر ڈھایا ہے تو یہی ممالک انسانی حقوق کی دہائی دینے لگے ہیں۔ حالانکہ ایران میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں بے گناہ ایرانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہے، لیکن کسی کو ان کی فکر نہیں ہے۔ امریکہ گزشتہ 2 ماہ سے ایرانی سائنسدانوں کے ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام سے متعلق مذاکرات کر رہا تھا۔ بظاہر اس کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ایران اپنا ایٹمی پروگرام ٹھنڈے بستے میں ڈال دے۔ اسرائیل اور امریکہ کا خیال ہے کہ ایران نے یورینیم افزودگی میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ عنقریب 15 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے بعد مشرقی وسطی میں دوسری ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی حملے میں اسرائیل نے ایران کی یورینیم افزودگی کے مرکز نتانز کو نشانہ بنایا۔ عالمی نیوکلیائی ایجنسی نے بھی ایرانی حملے میں اس نیوکلیائی مرکز کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی ہے۔ در حقیقت ایران کا نیوکلیائی پروگرام زمین سے 26 منزل نیچے ہے اور اسے ختم کرنا اسرائیل کے بس کا روگ نہیں ہے۔ امریکہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن کر اسرائیل کو چیلنج کرے، اسی لیے امریکہ نے ایرانی سائنسدانوں سے مذاکرات شروع کیے تھے، لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایران کا کہنا تھا کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ وہ
توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یورینیم افزودگی کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے ایران کی ایک نہیں سنی اور اسرائیل نے پہلے ہی حملے میں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ ہلاک شدگان میں ایران کی وہ جوہری سائنسداں بھی شامل تھے جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک تھے اور اس کا اگلا دور اتوار کو ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے جمعے کی رات 200 جنگی جہازوں سے ایران پر حملہ کیا اور گھات لگا کر اس کے صف اول کی پوری فوجی اور جوہری قیادت کا خاتمہ کر دیا۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ ایران کی سیاسی اور روحانی قیادت ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے سپریم روحانی لیڈر خامنہ ای کو قتل کرنے کے اسرائیلی منصوبے کو منظوری نہیں دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ہمیں ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ فی الحال ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو ماننے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ زبان کسی ملک کے سربراہ کی تو ہرگز نہیں معلوم ہوتی۔ افسوس کہ دنیا کے سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی قیادت ایسی بازاری زبان استعمال کر رہی ہے۔ حالانکہ خامنہ ای کے بارے میں یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو منظوری نہیں دی ہے اور ایٹم بم کی تیاری کو غیر اسلامی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد خامنہ ای کی حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور وہ فی الحال کسی نامعلوم مقام پر بنکر میں چھپے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آئندہ 2 ہفتوں تک ایران پر حملہ نہ کرنے کی بات ضرور کہی ہے، لیکن وہ کب کیا کر بیٹھے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور معلوم ہوا کہ حملہ بھی کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل اور امریکہ ایران کی روحانی اور سیاسی قیادت کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرقی وسطی میں ایران اکیلی طاقت ہے جو اسرائیل اور امریکہ کو بیک وقت چیلنج کرتا ہے اور ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دونوں شیطانی طاقت ایران کو عراق بنانا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے پہلے بھی یہی بہانہ تراشا گیا تھا کہ اس کے پاس عام تباہی کے ہتھیار ہے، لیکن سب کچھ تہس نہس کرنے کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس جوتے کے جو ایک عراقی صحافی نے سابق صدر بش کے منہ پر دے مارا تھا۔ شاید یہی عام تباہی کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ سبھی جانتے ہیں کہ مشرقی وسطی میں اس وقت اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے قریبی دوست تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھے۔ 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ ایران نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر کے اسرائیلی سفارت خانہ پر فلسطینی پرچم لہرا دیا اور یہ سفارت خانہ فلسطین کے حوالے کر دیا۔ تب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ماضی میں ایران غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کی مدد کر کے اسرائیل کی ناک میں دم کرتا رہا ہے، لیکن غزہ پر اسرائیلی قبضے اور شام میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران میں بھی اسلامی انقلاب کی جڑیں کھود کر وہاں رضا شاہ پہلوی کے اسرائیل نواز بیٹے کو اقتدار میں لے آئے۔ مغربی ملک بھی اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے کینیڈا میں G7 اجلاس کے دوران کہا ہے کہ ایران کی حکومت کو زبردستی گرانے کی کوشش ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ناکام رہی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور نور انسائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔